بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حرف شین، عدد اس کی 300 ہیں اور یہ مزاجن گرم تر ہے، حرف ناطق میں سے ہے۔ اس کی حرارت اور یبوست خشکی و تری معتدل ہے۔ اس کے بہت سارے خواص ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، افادیت ہے۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے، اپنی پسند کے مطابق جو اس سے کام لینا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ بعض اعمال کے اندر، بعض وظیفوں کے اندر کوئی قید، کوئی شرط، کوئی اصول ہوتا ہے۔ جب اس کو بجا لایا جائے، اس کے طریقہ کار کے مطابق کام کیا جائے، تو اس کے اندر بہت بڑی بزرگی، فضیلت اور فائدے سے پر ہو جاتا ہے وہ کام۔ اگر شوائد، قواعد، اصول، ضوابط کا خیال نہ رکھا جائے، اثر تو ہوگا لیکن وہ کما حق و جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہوتا۔ حجت پوری کرنے کے لیے کام تو ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کے قواعد کا، اوقات کا، صفائی، پاکیزگی، طہارت، اخلاص، نیت، ان ساری چیزوں کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے۔ حرف شین کو اگر آپ کسی جادو کے نکالنے کے لیے، کسی دفینہ اور خزینہ کو نکالنے کے لیے، آپ کو جگہ کا پتہ نہیں، کس جگہ پہ جادو دفن کیا گیا ہے، کس جگہ پہ کوئی خزانہ ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ زمین کے اندر رکھ دیتے تھے، پھر اللہ کی حکمت ہے، یہ اس کی کوئی تقدیر ہے، اس کی کوئی چھپی بات ہے کہ اللہ اس خزانے کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز مسلط کر دیتا ہے بطور حفاظت، تاکہ اپنے متعلقہ، اپنے مالک کے علاوہ کوئی اس میں دست درازی نہ کر سکے۔ تو اس لیے اس حرف سے یہ کام لیا جاتا ہے۔ حرف شین کو آپ تکسیر کی صورت میں لکھیں۔ میں ہر روز آپ کو تکسیر بتاتا ہوں۔ آج تکسیر بتا دوں کہ تکسیر کیسے کرتے ہیں، حروف ہجا کے لحاظ سے تکسیر کیسے کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس طرح لکھتے ہیں شین، یہ شین لکھا ہوا ہے، یہ شین، اور اس کو جب ہم حروف ہجا کے طور پہ لکھیں گے تو شین کو علیحدہ لکھیں گے، یہ کو علیحدہ لکھیں گے، اور نون کو یوں علیحدہ لکھیں گے۔ یہ دیکھ لیں، شین، یہ نون، اور اس کی جب تکسیر کریں گے ہم تو اس کی دوسری لائن میں ہم یہ کو، نون کو اور پھر آگے شین کو یوں لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کی تیسری لائن جب لکھیں گے تو پہلے لکھیں گے نون کو، پھر شین کو، اور پھر یا کو۔ یہ دیکھ لیں، شین، یہ، نون،
اور دوسری لائن میں یہ پہلے آئے گی، پھر آگے نون آئے گا اور پھر شین آئے گا، اور تیسری لائن میں پھر نون شین اور یہ اس کی تکسیر ہوتی ہے۔ اس طرح آپ اس چیز کو 3 دفعہ لکھ لیں، 3 دفعہ، اس کو تکسیر کہتے ہیں۔ تو اس کو سفید مرغے کی گردن میں باندھ دیں، اور جس جگہ پہ آپ کو شک ہو یا یقین ہو یا گمان ہو، کہیں کمرے میں، صحن میں، زمین میں، تو اس جگہ پہ اس سفید مرغے کی گردن میں باندھ کر یہ چھوڑ دیں۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت ہے، اللہ یسجد للہ، اس کو پڑھیں۔ یہ سورہ اللہ یسجد للہ فی السماء یخرج الخبء فی السماوات والارض، عنکبوت کی یہ آیت ہے، سورہ عنکبوت کی یہ آیت ہے۔ یہاں سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا ذکر ہے، بلکہ ملکہ بلقیس کا ذکر ہے۔ تو اس آیت کو بھی پڑھ کر آپ مرغے کے اوپر دم کر کے چھوڑ دیں۔ مرغا جس جگہ پہ خزینے کا یا جادو کے گڑے ہونے کا یقین ہوگا، گمان ہوگا، تو وہ جا کر وہاں 3 مرتبہ بانگ دے گا، اور پھر اپنے پنجوں سے اس جگہ کو کریدنا شروع کر دے گا۔ تو پھر آپ کی اپنی دانائی، اپنی عقل مندی، آپ کی اپنی بصیرت کہ وہاں سے آپ کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، وہ آپ کی نشاندہی کر دے گا۔ یہ آپ کی اپنی روحانیت پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ تو وہاں سے آپ جادو گڑے ہوئے ہوں، خزانہ ہو، آپ اس کو حاصل کر لیں، لے لیں۔ یہ اس کا ایک فائدہ ہے۔ اور ایک کٹورے کا عمل بھی ہوتا ہے، جس جگہ سے چوری ہوئی ہو، تو ایک نمازی پرہیزگار عامل بندہ اس کٹورے کو عصر کی نماز کے بعد یوں اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس کے اندر جو ثابت جو ہوتے ہیں نا، وہ بھر دے گا، فل کر دے گا، اور ایک خاص تعداد میں پڑھے گا، اللہم انت الکبیر و انا الصغیر فمن یدعو الصغیر الا الکبیر یا کبیر۔ یہ عبارت پڑھی جائے، یہ جملہ پڑھا جائے۔ اور یہ اسماء جباروت ہیں۔ جب اس کو تنہائی میں پڑھا جاتا ہے نا، تو ایک کیف طاری ہوتا ہے، اللہم انت الرب انا العبد فمن یدعو العبد الا الرب یا رب، اللہم انت الکبیر وانا الصغیر، اللہم انت الاعلی وانا الادنی، اللہم انت الغفور وانا المسیح، اللہم انت الرازق وانا المرزوق۔ بہت سارے اسماء جبارود ہیں یہ۔ ان کو جب ایک لہہ میں پڑھا جاتا ہے، تنہائی میں پڑھتا ہے، یہ وجہ اور کیف کی صورت جاری ہوتی ہے، تو واقعی وہ جس طرح لوہا گرم ہوتا ہے نا، تو اس کو جو بنا لے وہ بن جاتا ہے۔ جب رب کے انوار و تجلیات اس کیف میں نازل ہوتے ہیں نا، تو انسان پھر رب سے جو مانگ لے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اس حروف سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ ان حروف میں سے جو حرف شین ہے، یہ چھپے ہوئے خزانوں پہ، چھپی ہوئی چیزوں پہ دلالت کرتا ہے۔ ان کو جب ظاہر کرنا چاہیں تو یوں اس سے کام لے سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو اپنی محبت میں قریب لانا چاہیں، اپنے قرب سے اس کو نوازنا چاہیں، یا کسی کو اپنے سے دور کرنا چاہیں، نفرت کرنا چاہیں، اس سے جدائی حاصل کرنا چاہیں، اس کو بے باک کرنا چاہیں، تو پھر بھی اس شین کو اسی طرح طلوع آفتاب کے وقت میں لکھ کر، خوشبو لگا کر، اپنے سر کے اندر ٹوپی میں، رومال میں، یا کسی دھاگے ٹاکی لیر کے ساتھ باندھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں، تو آپ کی ہیبت، آپ کی محبت لوگوں کے اندر پیدا کر دے گا۔ تسخیر خلائق کا وہ ملکہ آپ کے اندر آ جائے گا، جو بھی دیکھے گا محبت اور چاہت سے ملے گا۔ اور اگر اسی کو کسی تانبے، پیتل، رانگ، سیسا، جو بھی دھات میں سے کوئی چیز ہو، تو اس کے اوپر لکھ کر کسی جگہ پہ لگا لیں، جس سے آپ نفرت کرنا چاہیں، جس کو اپنے سے دور کرنا چاہیں،
اس کی دیوار پہ، اس کے سامنے، اس کے راستے میں کہیں بھی اسے لگا لیں تو اس کی آپ کے ساتھ جدائی ہو جائے گی۔ اس جدائی کے عمل میں قائل نہیں ہوں، لیکن ایک بات جو عمل کے ضمن میں آ جاتی ہے میں بیان کر دیتا ہوں۔ آگے نیت آپ کی، سوچ آپ کی، عقیدہ آپ کا، کرنے کی جزا اور سزا کے مالک آپ خود ہوں گے۔ تو اس لیے یہ باتیں وہ ہیں جو میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ اگر وہ اسماء پڑھے جائیں جن کے شروع میں شین آتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے اللہم انی اسألک یا شاکر ہو، یا شکور ہو، یا شہید ہو، یا شدید ہو، یا شاکر ہو، یا شکور ہو، یا شہید ہو، یا شدید ہو، اسألک بما اودعت حرف الشین من الاسرار المخزونہ والانوار المکنونہ ان تسخر لی ملائکتہ خدام ھذا الحرف انک علی کل شیء قدیر۔ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے ان اسماء کی برکت سے۔ وہ عاصم بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کا صحابی وزیر، کیا کہا تھا؟ انا اتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت بلقیس کو آپ کے سامنے لا سکتا ہوں۔ ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے، پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور تخت بلقیس کا طول و عرض کسی تاریخ کی کتاب میں پڑھ کے دیکھ لینا، اس کا وزن، اس کا طول، اس کا عرض کتنا تھا، اور آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کرنا۔ یہ وہی اسماء جبروتیہ ہیں، یہ وہی اسماء اعظم ہیں جن کے ذریعے سے انسان بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ لیکن ایک سکالر جو بہت بڑے پاکستان کے مشہور سکالر ہیں، یہ بات پہلے مجھے بھی بڑا اس کا شوق تھا، کسی اسم اعظم کے ساتھ ایسی دعا کی جائے کہ رد نہ ہو۔ سرفراز شاہ صاحب پاکستان کے ایک بہت بڑے سکالر ہیں، بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے جب اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنے کا نقصانات لکھے تو واقعی میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت ہوتی ہے، جو تقدیر ہوتی ہے، نہ وقت سے پہلے نہ وقت سے بعد، وہ جو دیتا ہے نا اپنے بندے کو سوچ سمجھ کر دیتا ہے، وہ ساری حکمتوں سے واقف ہوتا ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں ایسی چیزیں میں مل جائیں تو وہ اللہ کی تقدیر اور اس کے حکمت میں اس بندے کے لیے مناسب نہیں ہوتی، لہٰذا وہ مؤخر کرتا رہتا ہے اور اس کی دعاؤں کو ذخیرہ آخرت بناتا رہتا ہے۔ اس کی بہت ساری حکمتیں پھر کبھی بیان کروں گا، سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے ان حروف سے جو کام لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد کو اگر اس کی تقدیر میں ہے تو وہ دے دیتا ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس بندے کی بات، جس کی طبیعت، جس کی نیت بہت اچھی، بہت خالص، بہت مخلص لگ رہی ہو تو وہ اس کی قبولیت کے اندر ڈیلے کرتا رہتا ہے، تاخیر کرتا رہتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگتا رہے۔ اس کے اوپر بہت سارے لطیفے ہیں، بہت ساری باتیں بھی ہیں، تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، لوگ پھر اس کو منٹس میں کہتے ہیں کہ، اور اس چیز کا میں قائل نہیں ہوں کہ 2-4 منٹ کی ویڈیو بنا کر کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے اپنے پیسے بٹورنے کے لیے، اور یہ بات نہیں ہے، سمجھیے۔ میں اس وقت تک بات کو جاری رکھتا ہوں جب تک کہ اگلے بندے کی سمجھ میں نہ آ جائے یا میرا اپنا ضمیر مطمئن نہ ہو جائے کہ یہ بات ادھوری نہ رہ جائے، سمجھیے۔ کامل بات لوگوں تک پہنچاؤ، آگے فائدہ حاصل کرنا اس کی اپنی قسمت ہے، ان کی اپنی تقدیر ہے، لیکن اپنی طرف سے اس کو قسط وائز پارٹ وائز بیان کرنے کا میں قائل نہیں ہوں۔ بات لمبی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہمیں کوئی یوٹیوب والوں سے یا کسی سے کسی کو توقع نہیں ہوتی، کوئی امید، کوئی طمع، کوئی لالچ نہیں ہوتی کہ زیادہ پیسے ملیں گے، کم ملیں گے، ہم ایسا کریں ویسا کریں۔ حق بات کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کا اجر اور ثواب دینے والی ذات اوپر ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اپنی نیت، اپنی حیثیت، اپنی طاقت کے مطابق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔